بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویور، میٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو میاں بیوی کے آپس کے اختلافات کا شرعی حل ہے۔ دیکھیے، یہ تو ناممکن ہے کہ میاں بیوی یعنی دو برتن کسی گھر میں رہتے ہوں اور وہ کھٹکے نہ۔ گھریلو پریشانیاں، خاندانی پریشانیاں، میاں بیوی کے تعلقات میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن ان کو شرعی طور پر حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ کسی کے حق میں کوتاہی کی وجہ سے یا کسی اور نامعلوم سبب سے میاں بیوی کے آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو سلجھانے اور صلح صفائی اور معاملہ کو رفع دفع کرنے کے لیے شریعت نے کئی قسم کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ ان کا میں مختصر طور پر عرض کر دوں کہ ایک دفعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا، یا اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے اگر اس کو کوئی عادت ناپسندیدہ ہو، اور دوسری کوئی عادت پسندیدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے اور اس وجہ سے وہ اگر اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے، تو اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی بیوی کے اندر کوئی اور بہت ساری خوبیاں بھی تو ہوں گی۔ فار ایگزامپل کہ آپ اپنی بیوی کو صرف 1 ماہ کے لیے اپنے میکے بھیج دیجئے، اپنے بچوں کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، اب گھر کی صفائی کے لیے ایک ملازم رکھ لیجئے، اور اسی طرح برتن دھونے کے لیے الگ ملازمہ کا انتظام کیجئے، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کا انتظام کیجئے، گھر کی حفاظت اور پہرے داری کے لیے آپ کو ایک چوکیدار رکھنا پڑے گا، بچوں کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ایک آیا کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کے بعد کھانا پکانے کے لیے ایک بہترین کک چاہیے۔ آپ اتنی بڑی فوج ظفر موج رکھ لیجئے، یہ سب لوگ آپ سے خرچہ بھی بڑھوا دیں گے، ایکسپینسز کہیں سے کہیں نکل جائیں گے اور کام ٹکے کا نہیں ہوگا۔ گھریلو زندگی تتر بتر ہو جائے گی، بچوں کی تربیت آپ نہیں کر سکیں گے، کھانا پکانے کے اندر کک کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا، دھوبی کپڑے دھونے میں غلطی کرے گا، گھر کی صفائی ستھرائی میں غرض ہر کام کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جائے گی۔ لیکن ایک بیوی، ذرا غور کیجئے کہ ایک بیوی گھر کے کتنے کاموں کو سنبھالتی ہے۔ مرد بیسٹ اور پرفیکٹ ہو سکتا ہے لیکن زندگی کے کسی ایک شعبے میں، فار ایگزامپل مرد دھوبی ہوگا، بہترین کپڑے دھو سکتا ہے لیکن وہ دوسرے کام اچھے طور پر نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کک ہے تو بہترین کک ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کک کوئی نہیں ہوگا، لیکن زندگی کے دوسرے کاموں سے وہ نابلد ہوگا۔ لیکن آپ عورت کو دیکھیے، وہ اگر کک ہے تو بیسٹ ہے، وہ اگر کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہے۔ آپ گھریلو کاموں پہ توجہ دیجئے، کپڑے دھونا، بچے سنبھالنا، گھر کی حفاظت کرنا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلو کام کتنے ہیں جن کو ایک عورت بالکل پرفیکٹ انداز کے اندر سر انجام دیتی ہے، اور آپ اسے اخراجات کی مد میں کچھ پے بھی نہیں کرتے، صرف اخلاقیات کی روح سے، پیار محبت کی وجہ سے
اسلامی احکامات کی وجہ سے، شریعت کے اعتبار سے وہ عورت آپ کے ان تمام کاموں کو کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن وہ مروت میں، وہ محبت میں، وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ سب کچھ اگر کر رہی ہے اور اس کا کوئی معاوضہ بھی وصول نہیں کر رہی، اس کے باوجود ہم مرد ان کو غلط نظر سے دیکھیں یا ان کی کسی ایک خامی کی وجہ سے، یعنی فار ایگزامپل کہ ایک عورت سے کھانا بناتے ہوئے اگر سالن کے اندر نمک تیز ہو جاتا ہے تو اس بات کے اوپر واویلا کھڑا کر دینا، جھگڑا اور لڑائی کھڑی کر لینا کہ آج یہ نمک تیز ہوا تو کیوں ہوا، تو میرے بھائی ذرا غور تو کرو، اس بیچاری نے صبح سے شام تک کپڑے دھوئے، گھر دھویا، بچوں کو دیکھا سنبھالا، ناشتہ بنایا، دوپہر کا کھانا بنایا، شام کا کھانا بنایا، کپڑے دھونا، سینا، پرونا اور کتنے کام کرنے کے بعد اگر اس بیچاری سے ایک غلطی ہو گئی تو ہم اسی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ان تمام خوبیوں کو ہم بھول جائیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہمارے گھر کو چلا رہی ہے، وہ کس طریقے سے ہمارے گھر کے اندر امن، پیار اور سکون کا ایک رشتہ بنی ہوئی ہے، کس طریقے سے وہ ان سب چیزوں کو لے کر چل رہی ہے۔ لیکن نہیں، ہم ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور عورت کی ایک غلطی کے اوپر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اتنا ظلم اور تشدد پر اتر آتے ہیں کہ عورت بیچاری کو اتنے برے طریقے سے پیٹا جاتا ہے کہ وہ اپنے وجود پہ نیل پڑ جاتے ہیں اور ان کو کسی کو دکھا بھی نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، خدارا دیکھو، سوچو، سمجھو، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ سیدنا جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مومن شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا، اگر اس کو کوئی عادت ناپسندیدہ ہوگی بھی تو دوسری کوئی نہ کوئی عادت پسندیدہ بھی تو ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دیکھیے، اس حدیث کے مصداق اگر اس سے بیچاری سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ان دیگر خوبیوں کو دیکھ لیجئے جن کی وجہ سے آپ کا گھر بچا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی عادت اور اطوار میں کوئی بات مرضی کے خلاف اور ناپسندیدہ دیکھتا ہے اور اسے اچھی نہ لگے تو اس وجہ سے اس سے نفرت اور بے تعلقی کا رویہ اختیار نہ کرے، نہ اسے طلاق دی جائے، نہ اس بارے میں سوچا جائے، بلکہ اس میں جو خوبیاں ہوں ان پر نگاہ رکھیں اور ان کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اسی صورتحال کے بارے میں قرآن پاک میں ہدایات دی گئی ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی بیوی کے ساتھ مناسب اور معقول طریقے سے گزارا کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو چیز ناپسند ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر اور خوبی رکھی ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ روایات اور وہ اللہ کے نبی کے احکامات ہیں جو ہمیں اپنی شادی شدہ زندگی کے اندر بہت احتیاط کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ ان پر عمل کرنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔